بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اس آیت میں اللہ پاک نے پوری دنیا کا خلاصہ 5 چیزیں بتلائی۔ آدمی کی پیدائش سے لے کر کے آخرت میں خدا کے سامنے کی پیشی اور جنت دوزخ کے فیصلے تک، اس سب کا خلاصہ 5 چیزیں۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی کی بھی کل 5 ہی دن کی ہے۔ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ساؤتھ میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں، 7 ہی دن ہوتے ہیں۔ ایک دن پیدائش کا نکال دو، ایک دن مرنے کا نکال دو، تو باقی رہے 5 ہے۔ اور قیامت میں ہر ایک سے جو سوالات ہوں گے وہ بھی 5 ہی ہوں گے۔ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 5، کہ قیامت میں کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے، کوئی ذرا برابر وہاں سے حرکت نہیں کر سکے گا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں بتائی، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں لٹائی، وعن مالہ من این اکتسبہ، مال سے متعلق کمائی کی کیا شکلیں تھیں، حلال حرام جائز ناجائز، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، وفیما انفق، اور وہ کمائی کا پھر مصرف کیا تھا، خرچ کہاں کیا، شریعت کی روشنی میں، خدا کو راضی کرنے والی چیزوں میں، یا اپنی ہوا و ہویس اور اپنی نفس کی خواہشات میں۔ وعن علمہ ماذا عمل بما علم، اور ہر ایک سے اس کی معلومات کے بارے میں کہ جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا۔ کہ دنیاوی زندگی بھی 5 ہی دن کی ہے، اور قیامت کے سوالات بھی 5 ہیں، اور اس پوری زندگی کا خلاصہ بھی 5 ہی چیزیں ہیں۔ لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، کھیل، تماشا، فیشن، فخر و غرور کے نعرے، اور مال اور اولاد کی کثرت کے قصے۔ جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، شروع میں یہ 2 اسٹیج ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی بچہ کھیلتا ہے، کبھی کھیلنے والوں کو دیکھتا ہے، کبھی خود کھیلتا ہے، کبھی کھیلنے والوں کو دیکھتا ہے۔ یہ دونوں اسٹیج ہوتے ہیں ساتھ۔ کبھی سائیکل پر خود سوار ہوتا ہے، کبھی سائیکل جانے والوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دور آتا ہے جب آدمی ان دونوں سے نکل جاتا ہے، کھیل کود سے، وزینت، فیشن، میری شرٹ ایسی ہو، میری پتلون ایسی ہو، میرے شوقس ایسے ہوں، میرا بوٹ ایسا ہو، میرے گھر کا فرنیچر ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، اس کا ہارن ایسا ہو، فیشن۔ کوئی مرے، کوئی جیے، کوئی کسی کے گھر کا چولہا بوجھے، کسی کے گھر جلے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک عمر ایسی ہوتی ہے، فیشن اپنانے والی عمر، کہ اسے کہیں کا کوئی ہوش نہیں۔ ابا پر کتنا قرضہ ہے، اماں کتنی پریشان ہے، بھائیوں کا کیا حال ہے، مجھے میری چوائس کا جوتا چاہیے، میری چوائس کا کپڑا چاہیے۔ بیٹا اپنی حیثیت نہیں ہے، اپنی آمدنی اتنی نہیں ہے، تو پھر باپ کیوں بنے تھے؟ کیا کہتا ہے؟ پھر باپ کیوں بنے تھے؟ ایک فیشن کا زمانہ۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں فخر و غرور، تمہارا خاندان چھوٹا، ہمارا بڑا، تمہاری ناک چھوٹی، ہماری لمبی، تمہارا رنگ کالا، ہمارا گورا، ہم بڑے باپ کے، تم چھوٹے باپ کے، ایمنا تا تو اپڑا تھی چھوکری نہیں دیوائی، આપણું ખાનદાન તો બહુ ઊંચું, આપણે તો બહુ ઊંચા લોકો, આપણી પોયરી ત્યાં નહીં જાય,
اچھا بھائی، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد کے قضیے، تمہارے پاس اتنا، ہمارے پاس اتنا، تم کرائے کے مکان میں رہتے ہو، ہم ذاتی مکان میں رہتے ہیں، تم چھوٹے مکان میں رہتے ہو، ہم بنگلوں میں رہتے ہیں، تمہارے 2 کمانے والے، ہمارے 4 کمانے والے، یہ ایک فخر و غرور کا نعرہ ہوتا ہے۔ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ لیکن سبحان اللہ، قرآن تو قرآن ہی ہے، اللہ ہمیں تمہیں صحیح قرآن سے مناسبت نصیب فرمایا ہے۔ قرآن ہی نہیں پڑھتے، باقی سب پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ یہ کھیل، تماشے، فیشن، فخر و غرور کے نعرے اور اولاد اور مال کی کثرت، یہ سب ایسا ہے جیسے بارش کا پانی۔ جب بارش برستی ہے تو کاشتکار کو ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، خوش ہو جاتا ہے کاشتکار۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ کاشتکار جب بیج ڈال کر فارغ ہوتا ہے تو ہر وقت اس کی نظر آسمان کی طرف ہوتی ہے، آج برسے، کل برسے، اب برسے، تب برسے۔ جب بارش برستی ہے اور اس کا ڈالا ہوا بیج اگ آتا ہے تو باچھیں کھل جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جب بیج کوپل کی شکل میں باہر آ جاتا ہے تو کاشتکار خوش ہو جاتا ہے کہ آدمی نے کھیلا بھی، تماشے بھی کیے اور کمایا بھی۔ اب شادی ہوئی، کیونکہ شادی کے بعد پہلی تمنا مرد کی بھی اور عورت کی کہ ہم صاحب اولاد ہو جائیں۔ میاں بیوی کی ملاقات میں اگر حمل قرار پا گیا تو لڑکی سہیلیوں میں، لڑکا ساتھیوں میں، دوستوں میں تذکرے کرتا ہے کہ امید ہے، امید ہے۔ اور جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے کاشتکار کو ڈالے ہوئے بیج کے اگنے پر خوشی، اس ماں باپ کو اور پورے خاندان کے خوشی کہ اللہ نے ہمیں، کوئی کہتا پوتا دیا، کوئی کہتا اللہ نے نواسا دیا، کوئی کہتا بھانجا دیا، کوئی کہتا